اللہ الرحمن الرحیم اذا ولدت الامۃ ربہا، جب باندی اپنے رب کو جننے لگے، جب کہ باندی اپنے رب کو جننے لگے۔ لفظ رب لغت میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ نمبر 1، رب بول کر کے سید مراد ہے۔ نمبر 2، رب بول کر کے مالک مراد ہے۔ نمبر 3، رب بول کر کے مربی مراد ہے۔ اور نمبر 4، رب بول کر کے منعم مراد ہے۔ یہاں پر رب بول کر کے مولا کا معنی مراد لیا جائے گا کہ جب کہ باندی اپنے مالک مولا کو جننے لگے۔ کیا مطلب اس جملے کا کہ باندی اپنے مولا کو، اپنے مالک کو جننے لگے؟ نمبر 1، اس جملے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی فتوحات بڑھ جائے گی، اسلامی لشکر کی فتوحات بڑھتی چلی جائے گی، اہل اسلام کا عجم کے علاقوں کے اوپر غلبہ ہوتا چلا جائے گا، اور اہل اسلام عجمیوں کو غلام اور باندی بنانے لگیں گے، عجمی مردوں کو غلام اور عجمی عورتوں کو باندی بنانے لگیں گے۔ اب جب ایسی باندیاں اپنے مالک کی جماع کی وجہ سے حاملہ بنے گی تو یہ ہونے والا بچہ اس باندی کے لیے رب کے درجے کے اندر ہوگا، اس لیے کہ وہ اس باندی کے مولا کے نطفے کی اولاد ہے۔ تو اہل اسلام کا دور دور تک غلبہ ہوگا، اسلامی فتوحات بڑھے گی، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور اس کی وجہ سے عجمی مرد غلام اور عجمی عورتیں باندیاں بنے گی۔ جب باندی بن جائے گی تو ملکیت یمین کے طور پر مجاہدین غانبین ان کے ساتھ جماع کریں گے، جماع کے نتیجے کے اندر وہ عجمی باندیاں حاملہ بنے گی، پھر اس حمل سے بچہ پیدا ہوگا۔ اب یہ جو حمل سے بچہ پیدا ہوگا یہ نطفہ ہے اس باندی کے مولا کا، اس لیے کہ یہ باندی تو غانمین کے درمیان میں تقسیم غنیمت کے وقت پر آئی ہوئی ہے، لہذا اس باندی کا جو مولا ہے اس مولا کے نطفے سے یہ بچہ پیدا ہوا، لہذا یہ بچہ تو باپ کے تابع ہو کر کے آزاد کہا جائے گا، اور اس کی جو ماں ہے وہ اپنی جگہ باندھی ہی رہے گی۔ اس طریقے سے اذا ولدت الامۃ ربہا کا مصداق سامنے آئے گا کہ جب باندھی اپنے مالک کو، مولا کو جننے لگے گی، تو یہ اس کی پہلی صورت ہوگی۔ نمبر 2، دوسری صورت، باندیاں بادشاہوں کو جنے گی، باندیاں بادشاہوں کو جنے گی، یعنی باندیوں کی اولاد بادشاہ بننے لگے گی، اس طریقے سے کہ باندی کا مولا اور مالک بادشاہ تھا، امیر تھا، خلیفہ تھا، اس نے اس باندی کے ساتھ جماع کیا
جس کے نتیجے کے اندر بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ بڑا ہو کر کے باپ کی جگہ پر امیر بنا، خلیفہ بنا، گورنر بنا، اور اس بچے کی ماں جو باندھی ہے وہ تو عام رعایا ہی میں سے رہی، عام لوگوں ہی میں سے رہی، تو ماں تو وہی رعایا میں سے رہی، باندھی ہی رہی، اور اس باندھی کا جو بچہ ہے وہ باپ امیر خلیفہ تھا، لہذا باپ کی جگہ پر آئندہ چل کر وہ امیر اور خلیفہ اور گورنر اور حاکم اور بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ حدیث شریف کے جملے کا دوسرا مطلب لیا گیا ہے۔ پھر شرائع حدیث نے ایک عجیب تاریخی بات بیان کی ہے۔ بنو العباس خاندان بنو امیہ کے بعد اسلامی امارت اور خلافت بنو العباس کے ہاتھ میں آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور لمبے زمانے تک اسلامی دنیا کے اوپر امارت اور حکومت بنو امیہ کی رہی۔ اس کے بعد بنو العباس کے ہاتھ میں حکومت آئی، تو بنو العباس کے اندر جتنے بھی خلفاء اور امراء گزرے ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام باندی کی اولاد تھے، کسی نہ کسی باندی کی وہ اولاد تھے۔ تو بنو العباس کے تمام خلفاء کسی باندی کی اولاد تھے، صرف خلیفہ امین الرشید وہ زبیدہ خاتون جو ایک آزاد عورت تھی اس کے بیٹے تھے۔ تو زبیدہ خاتون آزاد عورت تھی، وہ باندھی نہیں تھی، اس کے بطن سے امین الرشید ہوئے، اور امین الرشید پھر ہارون رشید کی خلافت کے بعد وہ خلیفہ بنے، وہ امیر المؤمنین بنے۔ تو وہ ایک جو ہے آزاد عورت کے بیٹے تھے۔ باقی جتنے بھی بنو العباس کے خلفاء اور امراء عباسی دور کے اندر اسلامی مملکت کے امیر بنے، وہ سب کے سب کسی نہ کسی باندی کے بطن سے تھے، باندی کی اولاد میں سے تھے۔ نمبر 3، اذا ولدت الامۃ ربها، یہ اولاد کی نافرمانی سے کنایہ ہے، اولاد کی نافرمانی سے کنایہ ہے، یعنی اولاد ایسی نافرمان ہو جائے گی کہ وہ ماں کے اوپر حکم چلائے گی، اور جس طریقے سے ایک آقا اپنی باندی سے کام لیتا ہے، اپنی باندی پر حکم چلاتا ہے، اس طریقے سے اولاد نافرمان بن کر کے اپنی ماں پر حکم چلائے گی، اس طرح اولاد نافرمان بن جائے گی۔ تو اذا ولدت الامۃ ربها، یعنی اولاد ماں کی ایسی نافرمان بن جائے گی کہ ماں کے اوپر حکم چلائے گی، یہ گویا کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گی جیسے کہ ایک آقا اپنی باندی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اس طرح اولاد اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے اوپر اتر آئے گی۔ نمبر 4، چوتھا مطلب حدیث شریف کا یہ لیا گیا ہے، باندیوں کی خرید و فروخت کثرت سے ہو جائے گی، لوگ بکثرت باندیوں کی خرید و فروخت کریں گے، یہاں تک کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو خرید لے گا۔ باندیوں کی خرید و فروخت اس قدر کثرت سے عام ہو جائے گی کہ بیٹا اپنی ماں کو بھی خریدے گا، چونکہ ام ولد کی بے جمہور ائمہ تو ناجائز قرار دیتے ہیں، لیکن ام ولد کی بے بعض ائمہ
جائز قرار دیتے ہیں. تو جن حضرات کے مسلک میں ام ولد کی بیع جائز ہے، ان لوگوں کے مسلک کے اعتبار سے یوں کہا جائے گا کہ لوگوں کے اندر ایسے حالات ہو جائیں گے کہ باندیوں کی بیع بکثرت ہوگی. اتنی بیع ہوگی کہ لوگ ام ولد باندیوں کو بھی بیچیں گے. جن ائمہ اس کے جواز کے قائل ہیں، ان کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اب جب باندیوں کی بیع ہوگی، ام ولد کی بھی بیع ہوگی، تو وہ ام ولد بکتے بکاتے ایسے حالات آئیں گے کہ اپنی اولاد کے ہاتھ میں بک کے آئے گی. یعنی ایک بیٹا بازار سے باندی خرید کے لایا، تب اس کو پتا چلا کہ یہ تو میں اپنی ماں کو خرید کے لایا، یہ تو میری حقیقی ماں ہے. اب یہ جو ہے باندی ام ولد بن گئی تھی، لیکن جن حضرات نے اس کی بیع کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس کے قول کے مطابق وہ بکی، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، یہاں تک کہ اولاد کی ملکیت کے اندر آئی، اور اولاد جو ہے اپنی ماں کو خرید رہی ہے. تو اس طریقے کا زمانہ دنیا کے اندر آئے گا. نمبر 5، پانچواں مطلب یہ لیا گیا ہے کہ عرب حضرات جو ملوک کی حیثیت رکھتے ہیں، عربوں کی حیثیت ملوک اور بادشاہوں کی ہے، لیکن عجمی عورتوں سے پیدا ہونے لگیں گے. عرب جو ملوک کی حیثیت رکھتے ہیں وہ عجمی عورتوں کے بطن سے پیدا ہونے لگیں گے. کیسے کہ بھئی عرب لوگ عجمی عورتوں سے نکاح یا عجمی باندیوں سے جمع کریں گے، جس کے نتیجے کے اندر ان عربوں کی اولاد ہوگی، اور عربوں کی اولاد ہوگی عجمی ماؤں کے بطن سے. تو اولاد ہے عربوں کی، لیکن بطن ہے عجمی ماؤں کا. اس اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عرب جو لوگوں کے اندر ملوک کا مقام رکھتے ہیں، وہ عجمی ماؤں کے بطون سے جنے جائیں گے اور پیدا ہونے لگیں گے. یہ بھی اس جملے کا جو ہے ایک مطلب لیا گیا ہے. ایک چھٹا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جہالت کی کثرت ہو جائے گی، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، اور اس قدر لوگوں میں جہالت عام ہو جائے گی کہ ام ولد تک کی وہ بیع کر ڈالیں گے. ام ولد کی بیع حالانکہ ممنوع ہے، لیکن لوگ جہالت کی وجہ سے ام ولد کی بیع کرنے لگیں گے، یا یہ کہ جو ہے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ام ولد ہے، اور مارے جہالت کے ام ولد کی بیع کرنے لگیں گے. تو جہالت کا غلبہ ہوگا، اور اس جہالت کے غلبے کے اندر ام ولد تک کی بیع جو ہے دنیا میں ہونے لگے گی. نمبر 7، ساتواں مطلب یہ ہے انقلاب احوال کی طرف حدیث میں اشارہ ہے. انقلاب احوال یعنی دنیا کے اندر حالات بہت زوردار بدل جائیں گے. ایسے زوردار حالات بدل جائیں گے کہ مطاع بن جاوے اور مطیع بن جائے. ایسے حالات میں انقلاب آئے گا کہ جس کو مطیع ہونا چاہیے وہ مطاع بن جاوے، اور جس کو مطاع ہونا چاہیے وہ مطیع بن جاوے. ایسے انقلابات دنیا کے اندر جو ہے آنے لگیں گے. یعنی ایک بیٹی کو اپنی ماں کا مطیعہ ہونا چاہیے، لیکن بیٹی جو ہے مطاعہ کا درجہ لے لے گی اور اپنی ماں کو وہ مطیعہ بنا ڈالے گی. اس طرح کے انقلابات زمانے کے اندر آئیں گے. تو حالات اتنے زوردار بدلیں گے کہ مطاع اور مطیع بن جائے. ایک بیٹی کا بیٹے کا مقام کیا کہ وہ اپنے ماں کی باپ کی اطاعت کرے، لیکن حالات ایسے آ جائیں گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو مجبور کرے گی کہ تم ہماری اطاعت کرو، تم ہمارا کہنا مانو، ہم جیسے کہے تم ویسا کرو. اور اولاد ماں باپ کو بیچاروں کو
مجبوراً اولاد کی اطاعت کرنی پڑے گی. ایسے انقلابات دنیا کے اندر برپا ہوں گے. یہ سب مطلب ہے اذا ولدت الامۃ ربہا کے. آج کے زمانے کے اندر یہ سب چیزیں دنیا میں صادق آ رہی ہیں. بیچاری پرانے انداز کی مائیں ہوتی ہے، کم پڑھی لکھی یا بے پڑھی لکھی، اور بچی ذرا سا ایجوکیشن حاصل کر لے وے، تھوڑی بہت انگریزی پڑھ لے وے، تو بیچاری ماں تو اس کی خاطر میں بھی نہیں آتی. ماں کو وہ کہے گی کہ تو پرانی سوچ کی، پرانے خیال کی، تو کیا سمجھتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے. اس طرح کر کے ماں کی بات وہ بچیاں ٹھکراتی ہے اور اپنی ماں کی تحقیر کرتی ہے، توہین کرتی ہے. اور میں سب جانتی ہوں، میرے پاس ایجوکیشن ہے، نالج ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس ڈیوٹی ہے. لہذا ماں کو بیچاری کو ایک باندی کی طرح بنا کر کے رکھتی ہے اور ماں پر حکم چلاتی ہے. مجھے اتنے بجے اسکول جانا ہے، میرے لیے کھانا تیار ہونا چاہیے، میرے کپڑے تیار ہونے چاہیے، میرا ٹفن باکس تیار ہونا چاہیے. اس طرح لڑکیاں اپنی ماؤں کے اوپر حکم چلانے لگے. گویا حدیث شریف کا یہ جملہ کئی معانی کو محتمل ہے، اور تمام کی تمام چیزیں مختلف زمانوں کے اندر امت کے اندر پیش آتی رہی، اور لوگ جو ہے اس کا مشاہدہ کرتے رہے. اور یہ مشاہدہ آج کے دور کے اندر ہے کہ اولاد جو ہے مطیع ہونے کے بجائے مطاع بنتی چلی جا رہی ہے، اور والدین جو مطاع تھے وہ مطیع بنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے. وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ. تطاول کے معنی آتے ہیں لمبی لمبی عمارتیں بنانے کے اندر آپس میں مسابقہ کرنا. لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں آپس میں فخر مباحات کرنا. یہ ہے تطاول کے معنی، کہ جب لمبی لمبی عمارت بنانے میں آپس میں فخر مباحات مسابقہ کرنے لگے. کالے اونٹ کے چرواہے لوگ، کالے اونٹ کے چرواہے لوگ. دیکھیے حدیث شریف کے اندر جو ہے اسفل سے اسفل کی طرف تنزل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چرواہے جو ہوا کرتے ہیں وہ عامتاً معاشرے کی نظر کے اندر بہت حقیر، کمزور اور معمولی سمجھے جاتے ہیں جو چرواہے ہوتے ہیں وہ. اور اس میں بھی جو کالے اونٹ کے چرواہے ہوتے ہیں تو چونکہ کالے اونٹ بے قیمت، اسی لیے ان کے چرواہے ایک دم بے قیمت. گویا کہنا یہ ہے کہ ایک دم تھرڈ درجے کے چرواہے، گواڑیے، راعی لوگ وہ لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے اندر فخر اور مباحات اور مسابقہ کرنے لگے. بہمن یہ کالے اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور کالے اونٹ عربوں کے اندر سب سے زیادہ گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. جب کالے اونٹ گھٹیا تھی تو کالے اونٹ کے جو چرواہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دم گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. تو گویا یوں کہا جا رہا ہے چرواہا، اور وہ بھی کالے اونٹ کا، اور وہ لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں مسابقہ اور فخر و مباحات کرنے لگے. یہ ہے قیامت کی نشانی. نمبر 2، اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ سیاہ فام چرواہے مراد ہے. چرواہے سیاہ فام،
یعنی کہ سیاہ نسل کے لوگ ایسے بھی غریب اور حقیر سمجھے جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے وہ چرواہا ہوئے، تو ایک تو وہ سیاہ فام ہے اسی لیے وہ نیچے درجے کا، اور پھر چرواہا اسی لیے اور زیادہ اس کا درجہ نیچا ہو گیا۔ اب وہ ایک سیاہ فام اور چرواہا، اور وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کے اندر فخر و مباحث کرنے لگے اور آپس کے اندر مسابقہ کرنے لگے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا۔ شراح نے اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے، جن کا نسب عالی نہ ہو وہ دولت مند ہو کر اونچی عمارت بنانے لگے، جن کا نسب اور خاندان اونچا نہ ہو وہ بھی دولت مند ہو کر کے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے۔ آج کل یہ چیز دنیا میں عام ہے، شیڈیول کاسٹ کے لوگ، بیکورڈ کلاس کے لوگ، پسماندہ طبقے کے لوگ، جن کا نسب عام طور پر دنیا میں نیچا سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ایسے ایسے دولت مند ہو گئے کہ وہ اونچی اونچی لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر مباحات، مسابقہ اور تقابل کر رہے ہیں۔ ایک مطلب اور بھی شراح نے بیان کیا کہ جن کا نسب عالی نہیں ہے وہ لوگ حکام بن کر کے اونچی عمارتیں بنانے لگے، یعنی نسب کا کوئی ٹھکانہ نہیں، گھٹیا نسب کے لوگ اور وہ امیر بن گئے، حاکم بن گئے، بادشاہ بن گئے، حکومت کے اونچے اونچے عہدوں پر آ گئے، اور جو ہے اونچی اونچی لمبی چوڑی عمارتیں بنانے کے اندر فخر مباحات اور تقابل اور مسابقہ کرنے لگے۔ دیکھیے اس وقت کے اوپر منصب اقتدار پر آنے والے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل نیچے خاندان کے، لیکن وہ جو ہے اقتدار پر آ کر کے بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے منصوبوں میں اور عمارتوں کے بنانے کے اندر لگے ہوئے۔ ایک اور مطلب یہ لیا گیا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہ ہو وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے، خالی ہاتھ لکھے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے۔ بھائی کہاں سے لائے یہ دولت؟ وہ مت پوچھو کہاں سے لائے یہ دولت، کل تک کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، لیکن اب ایسے دولت مند ہو گئے کہ اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے کے اندر فخر و مباحات، تقابل، مسابقہ کرنے لگے۔ ایک مطلب یہ بھی لیا گیا کہ لوگوں کا کاروبار معمولی سا ہوگا لیکن عمارتیں بڑی بڑی بنائیں گے۔ بھائی تمہاری تو 3 چنے کی لاڑی ہے اور تم جو ہے اپارٹمنٹ بنانے لگے، معمولی کاروبار اور عمارت بنانے کے اندر فخر و مباحات اور مقابلہ آرائی اور مسابقے کے اندر لگے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حدیث شریف کا مطلب۔ یہ تمام مطلب اس وقت دنیا میں ظاہر ہو چکے ہیں، کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ سیاہ اونٹ کے چرواہے، اسی طریقے سے سیاہ کام چرواہے، اسی طریقے سے گھٹیا نسب کے لوگ بڑے بڑی عمارتوں کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس وقت، بڑی بڑی عمارتوں کے اندر لگے ہوئے اس وقت۔ کہاں سے دولت لائے یہ چکر میں مت پڑو۔ حدیث شریف میں یہ جو قیامت کی نشانی بیان کی گئی وہ نشانی اس وقت بھی پورے طور پر دنیا میں ظاہر ہو چکی ہے، کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہی۔ فی خمسن، ان 5 چیزوں کے اندر
لا يعلمهن الا اللہ، جن کو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے متعلق اور غیب کے متعلق وہ 5 چیزیں جس کو اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا، واسطے کے بغیر ان 5 چیزوں کا یقین علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ واسطے کے بغیر ان 5 چیزوں کا یقین علم صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہے۔ اسی میں قیامت کے متعلق بھی ہے۔ پھر استدلال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ یہ 5 چیزیں مراد ہے جو اس آیت کے اندر ہے، سورہ لقمان کے اندر، اور استدلال اس سے ہو جائے گا ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ قیامت کے واقع ہونے کا یقینی علم اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کے واقع ہونے کا یقینی متعین علم نہیں ہے۔ یہ ہو گئے تمام سوال اور جوابات۔ ابھی جو سائل صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے یہ سارے سوال جواب کیے، اور سوال جواب کرنے کے بعد ثم ادبر، وہ آدمی مجلس سے نکل کر کے روانہ ہو گئے۔ یہ آنے والے آدمی جو سائل بن کر کے آئے تھے، سوال جواب کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیے اور مجلس سے نکل کے روانہ ہو گئے۔ ان کے نکل جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ردوہ، جب وہ صاحب چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کے واپس لاؤ تو ذرا۔ وہ صاحب جو بھی آئے تھے نا، جو سوال کر گئے مل ایمان مل اسلام مل احسان مت الساعہ، ذرا ان کو بلاؤ تو۔ ردوہ، بلا کے لاؤ۔ صحابہ دوڑے پیچھے بلانے کے واسطے۔ فلم یروا شیئا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ وہ ساحل صاحب کہاں چلے گئے۔ اتنا سا مدینہ اور آج کی طرح جو ہے کوئی ٹرافک بھی نہیں، تو کہاں وہ گم ہو گئے ساحل صاحب؟ نہ بھیڑ نہ بھاڑ نہ مجمع، نہ یہ کہ بھائی جلدی سے جا کے کوئی ٹرین پکڑ لی ہوگی، کہ کسی بس میں بیٹھ گئے ہوں گے یا کسی فلائٹ میں بیٹھ کے کہیں اڑ گئے ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ ڈھونڈتے رہے لیکن وہ ساحل صاحب نظر نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل، یہ ساحل صاحب آپ سے پہچانے کون تھے؟ جبرائیل امین تھے، جبرائیل امین تھے۔ گویا جانے کے بعد بتایا گیا کہ یہ جبرائیل امین ہے۔ معلوم ہوا کہ فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو نبی کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کے لیے بھی ان کی زیارت ممکن ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اصلی شکل میں ہے وہاں تو نبی کے لیے بھی دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آوے تو دیگر حضرات کے لیے بھی ان کی زیارت ممکن ہو جاتی ہے۔ دیکھیے کتنے صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے، سب نے حضرت جبرائیل امین کی زیارت کی، ایک نو وارد مہمان کی شکل میں، ایک سائل کی شکل میں انہوں نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا۔ اور یہ ایک عجیب موقع تھا کہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہچانا نہیں کہ یہ سائل کون ہے۔ شرائع حدیث فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا پہلا اور آخری موقع تھا، پہلا بھی موقع تھا اور
آخری موقع بھی تھا کہ جبرائیل امین کی جلدی پہچان ہوئی نہیں کہ یہ جبرائیل امین ہے جو سائل کی شکل کے اندر آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ سارے سوال جواب کیے۔ بعض حضرات نے ایک عجیب جوڑ لگانے کی کوشش کی ہے، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے تم قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کرتے ہو، قیامت کب آئے گی، قیامت کے وقت کو پہچاننا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تم قیامت کے وقت کو پہچان نہیں سکتے ہو، یہاں تم جبرائیل کو نہیں پہچان سکے تو قیامت کے وقت کو کیا پہچانو گے؟ حالانکہ جبرائیل سے تمہاری 23 سالہ پرانی معرفت اور پہچان ہے، اس لیے کہ جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ یہ زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے، تو 23 سال سے جبرائیل کی آمد آپ کے پاس ہو رہی ہے، الگ الگ شکل میں، اصلی شکل میں، تو جس سے 23 سال کا تعارف ہے وہ ایک مرتبہ ایک سائل کی شکل میں آئے تو پہچان نہیں ہو سکی، تو قیامت کے علم کو تو تم کیسے پہچان سکو گے؟ اس طریقے سے بعضوں نے اس کے اندر یہ جوڑ لگانے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حسن سوال بھی بہت بڑا علم کا دروازہ ہے، کہ آدمی کوئی اچھا سوال کرے تو اس سے علم کا بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ یہاں جبرائیل امین نے سوالات کیے، سائل کی شکل میں سوالات کیے، اس کی وجہ سے مجلس اقدس کے اندر موجود صحابہ کرام کے سامنے علم کا ایک بڑا دروازہ کھل گیا۔ تو حسن سوال یہ بھی حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے علوم انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب حدیث شریف کا ترجمہ مطلب تو مکمل ہوا، لیکن چند ضروری باتیں اچھی طرح سمجھ لو حدیث شریف کے متعلق۔ حضرت جبرائیل امین کی آمد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے آخری ایام میں تھی، جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ حجۃ الوداع کے کچھ بعد، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے کچھ پہلے گویا آخری ایام میں یہ آمد ہوئی۔ تو اس آمد کا مقصد نمبر 1 پورے دین کا اجمالی خلاصہ اور مغز سکھلانا تھا کہ 23 سال سے اللہ کے یہاں سے جو میں شریعت لے کے آ رہا ہوں، دین لے کر کے آ رہا ہوں، وحی لے کر کے آ رہا ہوں، احکام لے کر کے آ رہا ہوں، تو اب اس کا پورا مغز، پورا خلاصہ حضرت جبرائیل امین نے حیات مقدسہ کے آخری ایام میں آ کر کے سوال جواب کے انداز میں صحابہ کو سمجھایا، ذہن نشین کرایا۔ اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ آپ جیسے ذی علم مقرر حضرات اگر 2، 2.5، 3 گھنٹے عوام میں خطاب فرماوے تو اخیر میں 3-4 منٹ میں اپنی تقریر کا خلاصہ بھی بتلا دینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو اس کا مغز اور خلاصہ ذہن نشین ہو جائے۔ اسی لیے کہ آپ تقریر شروع کریں اور علم کا فیضان ہوتا چلا جاوے، اور آپ علم کی گہرائیاں 2.5-3 گھنٹے تک بارش کی شکل میں عوام پر برساتے چلے جاوے، اور پھر اخیر میں جو ہے بیچاری عوام الجھی رہے گی کہ حضرت کے فرمان اقدس کا کیا خلاصہ تھا۔ اسی لیے اخیر کے اندر 2-3 منٹ میں اس کا مغز اور خلاصہ بھی بیان کر دینا چاہیے۔ تو جبرائیل امین 23 سال سے جو شریعت اور وحی لے کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے رہے، تو اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، اس کا مغز حیات مقدسہ کے آخری ایام میں آ کر کے سوال جواب کے انداز میں بیان فرما دیا۔ نمبر 2،
جتنا دین اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس کی تقریر اور تثبیت فرما دی. جتنا دین اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس کی تقریر لغوی معنی کے اعتبار سے، عرفی تقریر نہیں، اور تثبیت یعنی اب تک جو دین بیان ہو چکا وہ بالکل صحیح ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اب یہ معمول بہا ہے اور اس کے اوپر امت کو عمل کرنا ہے. روایتوں سے پتہ چلتا ہے، یہاں تو بخاری کی روایت میں جبرائیل کی جب آمد ہوئی سائلانہ حیثیت سے تو سلام کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن دوسرے طرق سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کے سلام پہلے کیا تھا. معلوم ہوا کہ باہر سے آنے والا پہلے مجلس کے اوپر سلام کرے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے آ کر سلام نہیں کیا تھا، تو پھر اشکال پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں کی روایت میں بھی سلام کا تذکرہ نہیں ہے، دوسری جگہوں پر بھی سلام کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس سے بعض شرح اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کے سلام نہیں کیا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جبرائیل نے آ کر سلام کیوں نہیں کیا؟ جواب نمبر 1، اخفائے حال کے واسطے، اپنی حالت چھپانے کے واسطے، کہ بھائی میں ایک جاہل آدمی ہوں، ایمان اسلام کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، اسی لیے سوال کرنے اور سیکھنے تو آیا ہوں. اگر سلام کرے تو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی تو جانکار ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے، اسی لیے اس نے آ کر کے پہلے مجلس میں سلام کیا. اب اگر سلام نہ کرے تو لوگ یہی سمجھیں گے نہیں اناڑی ان پڑھ آیا، دیکھو نا کچھ سلام ولام بھی نہیں کرتا ہے، اور ان کو یہی اپنا انداز پیش کرنا تھا اور اپنی حالت چھپانی تھی. اسی لیے جبرائیل امین نے اخفائے حال کے لیے سلام نہیں کیا. نمبر 2، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت تک سلام ضروری نہیں تھا، اور ایسے بھی سلام فرض تو ہے نہیں، تو اس وقت تک سلام ضروری نہیں تھا، اس لیے جو ہے جبرائیل امین نے آ کر سلام نہیں کیا. نمبر 3، ملائکہ سلام کے مکلف نہیں ہے. کسی مجلس میں کسی کے پاس جاوے تو سلام کا جو حکم ہے وہ انسانوں کے واسطے ہے، ملائکہ سلام کرنے کے مکلف نہیں ہے، اس لیے جبرائیل امین نے آ کر کے سلام نہیں کیا. یہ سب اس کی توجیحات کی گئی ہے. پہلی توجیح بھی دل لگتی توجیح ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر سلام تو کیا تھا، لیکن مختلف طرق میں مختلف روات نے اس سلام کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ جو چیز معروف ہوتی ہے اس کا تذکرہ لوگ کرتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ تو مجلس کے آداب میں سے ہیں کہ باہر سے آنے والا آدمی سلام کرے. تو جبرائیل امین آئے تو انہوں نے سلام تو کیا ہی ہوگا، اس کو روایت میں بتلانے کی کیا ضرورت ہے، تو سب جانتے ہی ہے، اسی لیے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور راوی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. ورنہ جبرائیل امین نے سلام کیا تھا. اس کے بعد لفظ احسان سمجھو. مل احسان، ایک معنی آپ کو بتلایا گیا تھا احسان کے معنی اخلاص، کے بعد حضرات یہاں احسان کو اخلاص کے معنی کے اندر لیتے ہیں. احسان کا لغوی معنی آتا ہے اتقان، لغوی معنی اول آتا ہے اتقان. دوسرا لغوی معنی آتا ہے ایصال النفع الی الغیر، دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی احسان کہا جاتا ہے. ایصال النفع الی الغیر، نفع اور فائدہ دوسرے آدمی کو پہنچانا، یہ بھی احسان کہا جاتا ہے.
اور ہمارے محاورے کے اندر اسی معنی میں لفظ احسان زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. بھائی دوسرے پر احسان کرو، دوسرے کو نفع پہنچاؤ، دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ، یہی معنی زیادہ تر ہمارے محاورے میں استعمال ہوتا ہے. اصطلاح کے اندر احسان کہا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف اس طرح متوجہ ہونا کہ غیر اللہ کی طرف بالکل توجہ نہ رہے. اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہونا کہ غیر اللہ کی طرف توجہ اور دھیان بالکل باقی نہ رہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے. بعض حضرات نے احسان کی تعبیر یوں کی، حق کے ساتھ مشغول ہونا، حق کے ساتھ مشغول ہونا، حق کی طرف انابت اور توجہ اور دھیان دینا. اب یہاں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کو بیان کرتے کرتے دو باتیں ارشاد فرمائی. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اب اس جملے کو بھی اچھی طرح سمجھ لو. اکثر شراح کرام کی رائے یہ ہے کہ اس دو جملوں کے اندر احسان کے دو مرتبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک احسان کا اعلیٰ درجہ اور دوسرا ہے احسان کا ادنا درجہ. یہ دو جملے ہیں اور احسان کے دو مرتبے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس طرح کرے گویا انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان کا اعلیٰ ترین درجہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت کرے گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہاں ایک بات یہ سمجھو کہ دنیا میں رہتے ہوئے باری تعالیٰ کا دیدار تو ممکن نہیں ہے. انسان دنیا میں رہتے ہوئے باری تعالیٰ کا دیدار تو کر سکتا نہیں ہے، لیکن استحضار کی کیفیت ایسی بڑھ جاوے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. استحضار کی کیفیت اس قدر بڑھ جاوے کہ گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. یہ ہو گیا احسان کا اعلیٰ ترین درجہ. دوسرا ادنا درجہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ باری تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان کرتے ہوئے بندہ عبادت کرے، یہ ہے کم سے کم درجہ. باری تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان کرتے ہوئے عبادت کرے، یہ ہے کم سے کم درجہ. اور تصوف کے اندر گناہ چھڑوانے کے لیے، اللہ کا دھیان پیدا کرانے کے لیے یہی مراقبہ کرایا جاتا ہے. الم یعلم بأن اللہ یری، اس آیت کے مضمون کا مراقبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہے ہیں. الم یعلم بأن اللہ یری، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس مضمون کا مراقبہ کرو. یہ جو ہے اپنے اندر اللہ کے دھیان کو پیدا کرنے کا بہترین مراقبہ، اعلیٰ درجے کا احسان کا درجہ. اور ادنا درجہ یہ ہے
کہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ یہ درجہ تو ہر ایک کو حاصل کرنا آسان بھی ہے کہ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا دھیان پیدا کر لو تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اکثر شراح کرام نے یہاں یہ مطلب لیا ترکیبی اعتبار سے کہ احسان کے 2 درجے بیان کرنا ہے، پہلے جملے میں اعلیٰ ترین درجہ اور دوسرے جملے کے اندر ادنا سہل آسان درجہ بتلانا مقصود ہے۔ یہ ہے اکثر حضرات کی رائے۔ پھر یہ حضرات یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ جو احسان کا اس روایت میں آیا، اس کا تعلق صرف نماز سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے، کہ زندگی کے ہر شعبے میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عبادت میں، عقائد میں، ہر موقع کے اوپر بندہ یہ دونوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، شرعی زندگی، انسانی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہر نماز، ہر عبادت، ہر معاملے میں، ہر معاشرت میں، ہر موقع پر بندے کے اندر یہ دھیان پیدا ہونا ضروری ہے۔ بعض شراح کرام نے اس جملے کا ایک اور مطلب بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں 2 درجوں کا بیان نہیں ہے، ادنا اور اعلیٰ 2 الگ الگ درجے کا بیان نہیں ہے، ایک ہی درجہ مطلوب ہے، شروع ہی سے ایک درجہ مطلوب ہے۔ کیا شروع سے درجہ مطلوب ہے؟ کا شروع سے ایک درجہ یہ مطلوب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہی شروع سے مطلوب ہے کہ بھئی ہر ایک آدمی یوں عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہی آسان، یہی مطلوب، یہی مقصود۔ پھر یہ حضرات کیا کہتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا اور بادشاہ کے دربار میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ اب بادشاہ نے ایک آدمی کو کچھ باتیں پوچھنے کے لیے کھڑا کیا۔ اب جس وقت آدمی کو کھڑا کیا تو آدمی قلب، دماغ، چہرہ، ہر چیز سے بادشاہ کی طرف متوجہ ہیں، اسی لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس وقت بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت کے اوپر جو ہے انسان کا دھیان کسی چیز کی طرف نہیں جائے گا، ہر طرح دماغ بھی بادشاہ کی طرف، آنکھ بھی بادشاہ کی طرف، دل بھی بادشاہ کی طرف، ہر چیز بادشاہ کی طرف رہے گی۔ اب اگر اس درمیان ایسا ہوا کہ بادشاہ کسی سے کچھ بات چیت کرنے لگ گیا، کوئی چپراسی آ گیا بادشاہ کے وقت پر دوا کھلانے کے لیے، بادشاہ کے وقت پر کوئی مشروب لے کر کے آ گیا، یا کوئی وزیر آ گیا کوئی اہم کام لے کر کے، اب بادشاہ کیا کرے گا، اس کو جس کو کھڑا کیا تھا اس کو کھڑا رکھ کر دوسری طرف متوجہ ہو گیا کچھ پینے میں یا کوئی اہم بات چیت کرنے میں۔ اب یہ آدمی جس کو بادشاہ نے دربار میں کھڑا کیا تھا وہ کیا سوچے گا، ابھی بادشاہ سلامت مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں، ابھی بادشاہ سلامت کا دھیان دوسری طرف ہے۔ تو جتنی دیر یہ سوچے گا کہ بادشاہ کا دھیان دوسری طرف ہے، بادشاہ کی توجہ دوسری بات میں ہے، اتنی دیر میں یہ کچھ گڑبڑ سربڑ کرنی ہو تو کر ڈالے گا۔ کسی کو کچھ اشارے کرنے ہو، اپنے جیب سے نکال کے کچھ دیکھنا ہو، اپنے موبائل کو سائلنٹ کرنا ہو، یا کسی چیٹ پر مختصر جواب لکھنا ہو، وہ کام وہ چٹ پٹ میں کر ڈالے گا۔
حالانکہ وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہے، بادشاہ سامنے موجود ہے، لیکن جتنی دیر کے لیے اس کو یہ لگا کہ بادشاہ اس وقت مجھے دیکھ رہا نہیں ہے، بلکہ بادشاہ کہاں ہے؟ دوسری طرف ہے، اتنی دیر کے اندر اس کا دھیان دوسری چیز کی طرف فٹافٹ جو ہے ہو ہی جائے گا۔ جبکہ اگر یہ آدمی یوں سوچے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ بادشاہ حقیقت میں اس کو دیکھتا نہیں ہے، پھر بھی وہ یوں سوچے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض ہوشیار لوگ کیا کرتے ہیں، ہوتے ہیں کسی دوسرے کام میں، لیکن ڈھونگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی کی طرف نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ دوسرے عالم میں ہے، دوسری دنیا کے اندر ہے، لیکن ان کا انداز ایسا ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ آپ ہی کی طرف متوجہ ہے۔ تو اگر آدمی کو یہ تصور ہو کہ بادشاہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت پر انسان کا دھیان، توجہ، فکر، سوچ کبھی دوسری طرف نہیں جا سکے گی، ہرگز دوسری چیز کی طرف نہیں جائے گی، اور بادشاہ سلامت ہی کی طرف رہے گی، کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں بادشاہ اس کو دیکھ رہا نہیں ہے، وہ تو کسی کام کے اندر مشغول ہے۔ لیکن یہی تصور انسان کے لیے کافی ہے کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہماسن بادشاہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ اس کی دوسری مثال، ایک استاد صاحب سب کے بچوں کو، بڑے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے استنجے کا تقاضا ہوا اور اٹھ کر کے گئے۔ اب یہ بچے جانتے ہیں کہ ہمارے استاد جو ہے نا بہت تیز ترار ہیں، بعض مرتبہ درسگاہ سے اٹھ کے جاتے، لیکن وہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں کون طالب علم کیا کر رہا ہے، یہ ہمارے استاد جھانکنے میں بہت ماہر ہے۔ بعض مرتبہ استنجے کا تقاضا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ رکو میں ابھی ضرورت سے آتا ہوں، یوں کر کے وہ تم پڑھتے رہنا ہے، غفلت میں مت رہنا، یوں کہہ کر اٹھ کے جائیں گے اور باہر سے چھپ کے دیکھیں گے کہ ہم بات کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اور ابھی آ کے بات جو کی تو سپاٹے چالو کر دیں گے۔ تو طلبا کو اگر یہ رہے کہ بھئی یہ استاد تو جانے کے باوجود بھی جانچ کے دیکھتے ہیں، تو طلبا جو ہے پڑھنے میں لگے رہیں گے، کہ استاد نہ ہونے، سامنے نہ ہونے کے باوجود ادھر ادھر سے بھی ہمارے اوپر دھیان رکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی ایک آسان مثال اس زمانے کے اندر CCTV کیمرہ اگر لگا ہوا ہوگا تو چاہے کیمرہ آپریٹر جو ہے آپ کو دیکھ نہیں رہا ہو، پھر بھی ہر وقت ہمارے تصور میں کیا رہے گا، وہ دیکھ رہے ہوں گے ہم کو، چوکس ہم کو دیکھ رہے ہوں گے، اسی لیے آدمی کوئی غلط کام کرتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے شروع ہی سے مطلوب ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ دھیان نصیب ہو جائے گا تو ہماتن متوجہ ہو کر کے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اور عبادت میں ذرہ برابر بھی غفلت نہیں کرے گا۔ بس شروع ہی سے یہی ایک درجہ مطلوب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے عبادت کرو۔ پھر ایک بات اور سمجھو، لفظ تعبد اللہ جو آیا اس کے اندر عبادت مالی، اطاعت اور معرفت تینوں چیزیں مراد ہیں۔ عبادت بدنی اور مالی، اطاعت اور معرفت تینوں چیزیں مراد ہیں تعبد اللہ کے لفظ کے اندر۔ عبادت بدنی اور مالی تو ہم کو معلوم ہے، دوسری چیز اطاعت مطلقہ، اللہ کی مکمل اطاعت، اور نمبر 3 معرفت۔ اب اس حدیث شریف سے تصوف کا اثبات ہوتا ہے۔ کیسے تصوف کا اثبات ہوگا؟ کہ جب حدیث شریف کے اندر احسان کا حکم دیا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ یہ احسان کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، تو اس کو پیدا کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا، اس کو پیدا کرنے کا
کوئی طریقہ تو ہوگا. اس صفت احسان کو پیدا کرنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کا نام تصوف ہے. تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو حدیث شریف کے اندر جو صفت احسان کے بارے میں کہا گیا، تو جب صفت احسان اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا گیا اور جبرائیل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپس میں سوال جواب ہوئے اور امت کو سکھلایا گیا، تو معلوم ہوا کہ یہ صفت احسان کا جب حکم دیا گیا تو اس کو اپنے اندر حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا. تو جو صفت احسان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اسی کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ تصوف. اسی لیے ہمارے دادا پیر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الاحرار نے یہ سوال کیا تھا کہ مولوی زکریا بتلاؤ کہ تصوف کیا چیز ہوا کرتی ہے. تو حضرت نے یہی فرمایا کہ اس کی شروعات انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ پر ہوتی ہے. بس اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام صوفیت ہے. تو مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی فرمانے لگے کہ جب میں چلا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تو یہ سوال سوچ کے چلا تھا کہ میں یوں سوال کروں گا، آپ یوں جواب دیں گے تو اس پر یہ اشکال کروں گا، پھر آپ یوں جواب دیں گے تو اس پر یہ اشکال کروں گا. سارے اشکالات کی بھرمار کر کے آیا تھا، لیکن یہاں اگر آپ نے جواب ہی ایسا دیا کہ نہ کوئی اشکال باقی رہا نہ کوئی سوال کی آگے گنجائش باقی رہی. یہی ہے تصوف کا خلاصہ کہ انسان جو ہے اپنے اندر صفت احسان پیدا کرے. تو صفت احسان حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اور یہ گویا کہ قرآن اور حدیث سے مستنبط چیز ہے. پھر ایک سوال آپ کو ضمناً بتلایا گیا تھا اور اس کا ایک جواب دیا گیا تھا کہ سائل نے آ کر قیامت کے بارے میں کیوں سوال کیا. متسا سائل جبرائیل نے قیامت کے متعلق کیوں سوال کھڑا کیا. تو اس کا ایک جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتلایا گیا تھا. دوسرا جواب سمجھو. سائل نے قیامت کا سوال اس لیے کیا کہ ایمان، اسلام، دین، احسان، ان تمام کا اصل مقصود قیامت کی تیاری ہے. ان تمام کا اصل مقصود کیا ہے؟ قیامت کی تیاری ہے کہ بھائی ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری کرنے کے واسطے. تو جس چیز کے لیے ایمان ہے، جس چیز کے لیے احسان ہے، جس چیز کے لیے اسلام ہے وہ ہے آخرت. تو اس کے متعلق اگر سوال کرے تو وہ سوال بے ربط اور بے جوڑ کہا نہیں جائے گا. تیسرا ایک جواب سمجھو. بعض مرتبہ سائل جو سوالات کرتے ہیں اپنی ضرورت کے پیش نظر سوال کرتے ہیں اور سوال کے اندر ربط ملحوظ نہیں ہوا کرتا. سائل سوال کرے گا اپنی ضرورت کے مطابق، اس کے اندر ربط ملحوظ نہیں ہوا کرتا. بہت سے مستفتی دارالفتہ کے اندر آتے ہیں اپنی الگ الگ الجھنوں کے متعلق سوال لے کر کے، وہاں کوئی ربط ملحوظ ہوتا نہیں. ایک آدھ سوال نماز کا کیا تو ایک آدھ سوال کپڑے کے بارے میں کیا، ایک آدھ سوال پجامے کے بارے میں کیا، تو ایک آدھ سوال ٹوپی کے بارے میں کیا، ایک آدھ سوال بیوی کے بارے میں کر ڈالا. تو مقصود اس کو اپنی ضروریات کو حل کروانا ہوتا ہے، وہاں کوئی ربط ملحوظ ہوتا نہیں ہے. لہٰذا یہاں ربط پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بھئی سائل نے قیامت کے متعلق کیوں سوال کیا. یہ تو ایمان اسلام پوچھنے آئے تھے اور قیامت کی بات کیوں چھیڑ ڈالی. کہ ربط کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جو ہے قیامت کے متعلق سوال کا خلاصہ ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جب جبرائیل امین تشریف لائے
تو انہوں نے آ کر کے کہا تھا یا محمد، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں بھی ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا یا محمد کے لفظ کے ذریعے سے۔ بعض روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ کہا، تو یا رسول اللہ کہنے میں تو کوئی اشکال نہیں، لیکن یا محمد کہنے میں کچھ ظاہری توہین جیسا معلوم ہو رہا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو اس طرح مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، یعنی جس طرح آپس میں لوگ ایک دوسرے کو نام کے ساتھ بے تکلف پکارا کرتے ہیں، اس طرح نبی کو نہیں پکارا جائے گا، نبی کو تو پورے ادب القاب اور آداب کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو اگر جن روایتوں میں یا رسول اللہ کا لفظ ہے اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن مسلم شریف کی روایت میں یا محمد کا لفظ آیا تو یہ تو بظاہر ایک بے ادبی کا انداز ہو گیا۔ تو جبرائیل نے ایسا کیوں کیا؟ جواب نمبر 1، لا تجعلوا دعاء الرسول والی آیت کے مکلف انسان اور جنات ہے، ملائکہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کے خطاب کے مکلف انسان اور جنات ہے، ملائکہ نہیں ہے۔ نمبر 2، جبرائیل امین نے آ کر اپنی حقیقت چھپانے کے لیے ایک عامیانہ انداز میں یا محمد کہا، اپنی حقیقت چھپانے کے لیے انہوں نے یا محمد والا لفظ جو ہے استعمال کیا۔ نمبر 3، بعض شرح فرماتے ہیں کہ یہاں علم والا لفظ مراد نہیں ہے بلکہ معنی وصفی مراد ہے، یعنی محمد بول کر کے جس کی بہت زیادہ حمد کی گئی ایسی ذات مراد لی جبرائیل امین نے، یعنی علم مراد نہیں لیا۔ علم مراد لے گئے تو کچھ بے ادبی جیسا انداز معلوم ہو گئے، لیکن وصف مراد لے گئے، معنی وصفی کہ محمد یعنی جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، ستودہ تعریف والی ذات، تو اس صورت میں پھر جو ہے کوئی اشکال باقی رہتا نہیں ہے۔ اور ایک بات اس کے اندر یہ باقی رہ گئی کہ کتابوں کا جو ہے ایمانیات میں تذکرہ یہاں بخاری کی روایت میں نہیں ہے۔ دیکھو یہاں تو کیا آیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ، اس میں کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ آسمانی کتابوں پر ایمان اجمالی طور پر لانا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ان تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا اجمالی طور پر ایمان ہے، اور قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے، قرآن کے احکام کو ہمیں ماننا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 بڑی بڑی مشہور کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اس کے علاوہ 100 کے قریب صحیفے اللہ تعالی نے نازل فرمائے، گویا مجموعی 104 کے قریب چھوٹی بڑی آسمانی کتابیں ہو جائے گی۔ نمبر 2، حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے علاوہ 10 صحیفے نازل ہوئے۔ تو یہ ہو گئی آسمانی کتابوں کی تعداد جو منقول ہے مختلف روایتوں کے اعتبار سے۔ اور نسائی شریف کے اندر جہاں یہ حدیث جبرائیل ہے اس میں حج کا تذکرہ بھی موجود ہے، اسی لیے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں حج کا تذکرہ کیوں نہیں ہے،
یہاں راوی نے جو ہمارے سامنے ذکر کیا تو اس نے حج کا تذکرہ نہیں کیا. یہی روایت نسائی شریف میں ہے, وہاں حج کا بھی تذکرہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حج کے متعلق بھی جو ہے ایمان اور اس پر عمل کرنا صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ردوہ, سائل صاحب کو بلا کے لاؤ. بلانے گئے, فلم یروا شیئا, کہ وہ الوپ ہو گئے. الوپ سائل صاحب غائب ہو گئے, نظر ہی آئے, کہاں چلے گئے. فقال, تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ھذا جبرائیل, یہ آنے والے صاحب سائل صاحب معلوم ہے کون تھے؟ ارے یہ تو جبرائیل امین ہے. جاء یعلم الناس دینہم, تشریف لائے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھلاوے, اس کے لیے آئے تھے. دین تو 23 سال سے سکھاتے رہے, زندگی کے آخری مرحلے میں خلاصہ لب لباب مغز سکھانے کے لیے جبرائیل امین آئے. قال ابو عبداللہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب اپنی بات لاتے ہیں. جعل ذلک کلہ من الایمان, یہ تمام کی تمام چیزوں کو ایمانیات کے اندر شمار کرایا. یعنی ایمان, اسلام, دین, یہ سب کے سب کیا ہے؟ مترادف ہے. ظاہراً الگ معلوم ہوتے ہیں لیکن یہ سب کے سب کیا ہے؟ مترادف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لا کر کے اپنا مطلب لوگوں کے سامنے ظاہر کیا. جی باب, اب یہ باب ہے, کوئی عنوان قائم نہیں کیا. پیچھے بتلا چکے ہیں کہ اس طرح کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابواب لاتے ہیں, عنوان قائم کریں گے لیکن کوئی ترجمۃ الباب قائم نہیں کریں گے. اس کے مقاصد کیا ہے وہ پہلے کلام ہو چکا ہے. بعض نسخوں کے اندر یہاں باب کا لفظ نہیں ہے. اس نسخہ جو ہمارے سامنے متداول ہے اس کے اندر لفظ باب موجود ہے, دوسرے نسخوں کے اندر لفظ باب نہیں ہے. بعض حضرات یوں فرماتے ہیں یہ باب سابقہ باب کی ایک فصل ہے. یہ باب سابقہ باب ہی کی ایک فصل ہے, اس لیے بہت سے نسخوں کے اندر باب ہی نہیں اور یہاں باب ہے لیکن کوئی ترجمہ نہیں, کیونکہ وہ سابقہ باب کی ایک فصل ہے. اس اعتبار سے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جو ہے امت کے لیے تسلی کی بات بتلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو تسلی کی بات بتلانی ہے کہ جب ایمان کسی کے دل کے اندر پیوست ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان نکلتا نہیں ہے. ایک مرتبہ جب ایمان دل میں اچھی طرح راسخ ہو جائے گا, پیوست ہو جائے گا, داخل ہو جائے گا تو پھر وہ ایمان نکلتا نہیں ہے. بعض لوگ جو مرتد ہو گئے, جیسے کہ عرینیین والا واقعہ, قبیلہ عرینہ کے لوگ جو آئے تھے, ایمان کا اظہار کیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کے باہر بھیج دیا, پھر وہ لوگ مرتد ہو کے چلے گئے. تو بعض لوگ جو مرتد ہو گئے وہ اس لیے مرتد ہو گئے کہ انہوں نے ابھی تک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھا ہی نہیں تھا. ابھی ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست نہیں ہوا تھا, ایمان ان کے دل کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا, اس لیے وہ لوگ مرتد ہو گئے اور ایمان سے نکل کر کے وہ لوگ چلے گئے. ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب انسان ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے, ایمان دل میں پیوست ہو جاتا ہے, ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے, ایمان کی حلاوت دل دماغ میں آ جاتی ہے تو پھر انسان مرتد ہوتا نہیں ہے. جی
پڑھو جلدی سے روایت پڑھ لو جی. یہ روایت بدول وحی کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے. اسی کو ایک حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لائے ہیں. عبید اللہ ابن عبداللہ جو مدینہ کے فقہائے سبا میں بھی سمجھے جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو یہ خبر دی. کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان ابن حرب نے یہ خبر دی کہ ابو سفیان ابن حرب کو ہرقل نے یہ خبر دی. اور ہرقل نے جو سوال جواب کیے تھے اس نے یہ کہا سألتک هل یزیدون ام ینقصون، کہ ابو سفیان میں نے تم کو یہ پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا ان کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے. فزعمت، ابو سفیان تمہارا خیال یہ تھا کہ انہم یزیدون، کہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو اس پر ہرقل کا تبصرہ کیا تھا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، بس ایمان اسی طرح ہوا کرتا ہے حتیٰ یتم ای امر الایمانی، کہ ایمان تمام ہو جائے، یعنی ایمان کا معاملہ، کہ ایمان جب انسان کو نصیب ہوتا ہے اور پورے طور پر انسان ایمان میں آ جاتا ہے، پھر لوگ ایمان دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، یکے بعد دیگرے لوگ ایمان میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان کا اتمام، دین کا اتمام، شریعت کا اتمام ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی باقی رہتی نہیں ہے. وَسَأَلْتُكَ، ابو سفیان میں نے تم کو پوچھا کیا ان میں سے کوئی آدمی ان کے دین سے ناراض ہو کر ناپسند کرتے ہوئے مرتد ہو جاتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد؟ فَزَعَمْتَ اللَّهَ، ابو سفیان تمہارا خیال یہ تھا، تمہارا کہنا یہ تھا کہ نہیں، کوئی بھی اسلام چھوڑ کے نکلتا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، ایمان کا یہی حال ہے حَتَّى تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، یہاں تک کہ ایمان کا انشراح، ایمان کی حلاوت قلوب کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. لا يسخطه احد، تو کوئی بھی آدمی ناراض ہو کر کے ایمان سے نکلتا نہیں ہے، ایمان سے خارج ہوتا نہیں ہے. یہ روایت کیوں لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر؟ دیکھیے، ابو سفیان اور ہرقل بادشاہ کے درمیان جو سوال جواب ہوئے، اس سوال جواب کے اندر ایمان اور دین کے درمیان کے اندر کوئی فرق نہیں رہا، ایمان اور دین کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رہا. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ سُخْطَةً لِدِينِهِ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ. تو سوال میں دین، جواب میں ایمان، سوال کرتے وقت پر دین اور جواب دیتے وقت پر ایمان. یا امام بخاری کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان اور دین دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہے، دونوں میں ترادف ہے، اور ترادف کے اوپر یہ استدلال کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بہت بڑا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس کا استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان اور دین میں ترادف ہے،
تو کس کی بات سے استدلال کر رہے ہیں امام بخاری؟ ہرقل کی بات سے ہی نا، ہرقل ہی کے بات سے استدلال کر رہے ہیں نا۔ ہرقل کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ حجت شریعہ ہو اس کا قول؟ تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف کی تائید کس سے کروا رہے ہیں؟ ہرقل سے کرا رہے ہیں، اور ہرقل تو اکثر حضرات کے قول کے مطابق ایمان لایا نہیں، تو پھر اس کے قول کو کیسے استدلال میں پیش کر رہے ہیں ایمان اور دین کے مترادف ہونے کے معاملے میں؟ تو اس اشکال کا پہلا جواب سمجھو۔ ہرقل نے جو کچھ سوالوں کے اوپر جوابات دیے اور جوابات کے اوپر جو اپنی طرف سے تبصرہ پیش کیا، وہ اپنی ذاتی رائے نہیں تھی، بلکہ ہرقل سابقہ آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا، اور سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم سے وہ بہرور تھا۔ تو سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم کی روشنی کے اندر اس نے یہ ساری باتیں کہی۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی، اور بعد میں حضرت ابو سفیان بھی تو جلیل القدر صحابی بن گئے، وہ ان کی باتیں نقل کر رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کر رہے ہیں، لہذا یہ بات ہمارے لیے بطور حجت اور دلیل کے ہوگی، کیونکہ ہرقل کی یہ تمام باتیں سابقہ آسمانی کتابوں کے علم کی روشنی کے اندر ہے۔ دوسرا جواب اس کا سمجھے، امت مسلمہ کی تقریر، امت مسلمہ کا اس کو صحیح گرداننا، اس لیے کہ ہرقل کی یہ باتیں جو نقل کی گئی، اس باتوں کو پوری امت مسلمہ نے تلقی بالقبول کیا، کسی نے جو ہے ہرقل کی اس بات کو رد نہیں کیا۔ تو امت کا جو ہے اس کو قبول کر لینا، امت مسلمہ کا اس کو مان لینا، اس کو تقریر اور اس کو ثابت ماننا، یہ ہے دلیل۔ نمبر 3،
یہ جو ہرقل کی باتیں ہیں، یہ ہرقل کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خود کی، یعنی وہ پہلے ہی سوال کا حل ہے، بس یہ 2 جواب کافی ہے اس کے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے کی بات سمجھ لو جو اس وقت حدیث شریف کے اندر بتلائی نہیں تھی۔ جب کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی جماعت وجود میں آتی ہے تو ابتداً اس کے ماننے والے افراد کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اس وقت کے اوپر جو افراد ہوتے ہیں تنظیم کے، تحریک کے، جماعت کے، تو ان کے افراد کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے امیر کے لیے ان کی تعلیم اور تربیت بہت آسان ہوتی ہے۔ امیر ان کی پوری تعلیم کرے گا، پوری تربیت کرے گا، پوری نگرانی کرے گا۔ لیکن جب افراد کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب تعداد بڑھ جاتی ہے، افراد زیادہ ہوتی ہے، افراد زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر بعد میں چل کر کے تربیت اور تعلیم کا وہ معیار باقی نہیں رہتا جو کم تعداد کے زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ مدرسوں کا حل بھی یہی ہے۔ جن مدرسوں کے اندر طلباء کی تعداد مختصر ہے، ان اور پھر مدرسے کے ذمہ دار مخلص فکر مند ہیں، تو وہ ہر طالب علم کی ہر چیز پر پوری نگرانی رکھیں گے، تعلیم پر، تربیت کے اوپر۔ اور جن مدرسوں کے اندر طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر طالب علموں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر وہ توجہ ہو پاتی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ایک جماعت ہے، سب سامنے ہے، کوئی جھونکا مارے گا تو بھی نظر پڑ جائے گی، کوئی کھیلنے جائے گا تو بھی نظر پڑ جائے گی۔ اب جماعت کے اندر جو ہے 1000 طلباء ہوئے، 80، 90، 100 طلباء ہوئے، پیچھے کون کیا کر رہا ہے استاد کو کچھ معلوم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم ایسی جماعتوں کو بھی سبق پڑھاتے ہیں کہ جہاں جماعت کی تعداد اتنی بڑی ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے طلباء کیا کرتے ہیں، نہ مجھے اس کی فکر ہے نہ ان کو میری فکر ہے، اور میں پڑھاتا چلا جا رہا ہوں اور وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سال بھی پورا ہوتا جا رہا ہے۔ تو جب بھی تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو وہاں یہی ہوگا۔ تو اب یہ جو ارتداد کے واقعات پیش آئے اس کے پیچھے حکمت یہی کہ جب تعداد مختصر تو امیر، نبی، شارع کو ہر ایک فرد کے اوپر پوری توجہ دینے کا، ان کی تعلیم اور تربیت کا موقع ملے گا، اسی لیے ان کی کمال تعلیم اور تربیت ہو پائے گی۔ اور جب تعداد بڑھ جائے گی تو تعلیم اور تربیت کا جو معیار قلت عدد کے وقت پر تھا وہ کثرت عدد کے بعد باقی رہتا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کی اس آیت میں پڑھو، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اس سے اوپر پڑھو، ہاں اس میں دیکھو پہلے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تعداد کتنی تھی، پھر تعداد میں کمی آ گئی، یہاں تک کہ آخری تعداد کیا باقی رہی، 1 کے مقابلے میں 2۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، تو یہاں بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے وعلم ان فیکم ضعفا، تو وہاں یہی جواب دیا جاتا ہے کہ شروع زمانے کے اندر جب تعداد کم تھی تو اس وقت کے اوپر جو ہے ایمان، اخلاص اور حضور کی ہر ایک کے اوپر کامل توجہ اور تعلیم اور تربیت، وہ بعد میں تعداد بڑھنے کی وجہ سے پھر اس کے اندر فرق آیا، اس کو تعبیر کیا گیا وعلم ان فیکم ضعفا کے ذریعے سے۔ بس یہاں ارتداد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب تعداد بڑھے گی ہر ایک کی تعلیم اور تربیت کے اوپر وہ توجہ نہیں ہوتی جو تعداد کی قلت کے زمانے میں ہوتی ہے، اسی لیے یہ ارتداد کے واقعات پیش آتے ہیں۔